ڈیمن کور کا واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ طاقت اور علم کے حصول کے دوران احتیاط اور ذمہ داری کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، جو نہ صرف سائنس کی دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے بلکہ ہر انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی دنیا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں نام شرافت علی۔ ناظرین، یہ کہانی 1945 کے ان دنوں کی ہے جب دوسری جنگ عظیم اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی اور دنیا میں تباہی و برباد کے مناظر عام تھے۔ ان دونوں دنیا کے بیشتر ممالک اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھے۔ جنگ کا میدان صرف زمینوں اور فوجیوں تک محدود نہیں رہا تھا بلکہ سائنس کی دنیا میں ایک خفیہ میدان جنگ بن چکی تھی۔ امریکہ جو دنیا پر غلبہ حاصل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھا، اپنی عسکری طاقت کو بڑھانے کے لیے خفیہ سائنسی تجربات کر رہا تھا۔ نیو میکسیکو میں واقع لاس الاموس نیشنل لیب وہ جگہ تھی جہاں ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری کی جا رہی تھی۔ انہی تجربات کے دوران ایک حیرت انگیز دھاتی گیند دریافت ہوئی جسے بعد میں ڈیمن کور کا نام دیا گیا۔ یہ گیند بظاہر ایک معمولی سا دھاتی ٹکڑا لگتا تھا، لیکن حقیقت میں یہ انسانی تاریخ کی سب سے مہلک توانائی کا منبع تھا۔ ڈیمن کور جو شیطان کے دل سے نام سے مشہور ہوا، دراصل پلوٹونیم 239 سے بنی ایک دھاتی گیند تھی۔ یہ ایک انتہائی مہلک مادہ تھا جسے جنگ عظیم دوم کے دوران ایٹمی بم بنانے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ اس دھاتی گیند کا وزن تقریباً 6.2 کلو گرام تھا اور اس کا قطر صرف 8.9 سینٹی میٹر تھا۔ یہ گیند دیکھنے میں چھوٹی اور بے زور معلوم ہوتی تھی، لیکن اس کے اندر چھپی توانائی پوری دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ناظرین، جب جنگ ختم ہوئی تو ڈیمن کور کو ایٹمی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی ضرورت نہ رہی، لیکن اسے مختلف تجربات کے لیے لاس الاموس لیب میں محفوظ کر لیا گیا۔ لاس الاموس کے سائنسدان دن رات اس مہلک دھات پر تحقیق کر رہے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر موجود توانائی کو کنٹرول کرنے اور سمجھنے کے طریقے تلاش کیے جائیں، مگر یہ تجربات نہایت خطرناک تھے اور ذرا سی غلطی جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ ان تجربات کے دوران دو بڑے حادثے پیش آئے جنہوں نے نہ صرف سائنسدانوں کی زندگیاں چھین لیں بلکہ اس سوال کو بھی جنم دیا کہ کیا انسان ایسی مہلک طاقت کے ساتھ کھیلنے کا حق رکھتا ہے۔ یہ 21 اگست 1945 کی رات کا واقعہ ہے۔ ہیری کے ڈگلیا ایک ذہین اور پرجوش نوجوان سائنسدان تھے جو ڈیمن کور پر تحقیق کر رہے تھے۔ ان کا کام ڈیمن کور کے قریب موجود وائرس کی پیمائش کرنا تھا۔ اس رات ہیری نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک آخری تجربہ کرے گا تاکہ وائرس کی حدود کو مزید سمجھ سکے۔ وہ تنہا لیب میں کام کر رہا تھا اور ڈیمن کور کو ٹنگسٹن کاربائڈ اینٹوں سے گھیر رہا تھا۔ یہ کام انتہائی احتیاط کا مقتضی تھا کیونکہ اگر اینٹیں غلط ترتیب میں آ جاتی تو مہلک وائرس خارج ہو سکتی تھی۔ ہیری کا تجربہ جاری تھا کہ اچانک ایک اینٹ اس کے ہاتھ سے پھسل گئی اور سیدھے ڈیمن کور پر ٹکرا گئی۔ جیسے ہی یہ ہوا، ایک زبردست نیلی روشنی پورے کمرے میں پھیل گئی۔ یہ روشنی اتنی تیز اور خوفناک تھی کہ ہیرس کے حواس مختل ہو گئے۔ ہیری نے فوراً سمجھ لیا کہ وہ مہلک وائرس کی زرد میں آ چکا ہے۔ اس نے جلدی سے اینٹوں کو ہٹایا تاکہ مزید نقصان نہ ہو، مگر وائرس کا اثر اس کے جسم پر فوری طور پر ظاہر ہونا شروع ہو گیا تھا۔ وائرس کے اثرات نے ہیری کی زندگی کو چند لمحوں میں بدل دیا۔ اس کے جسم میں شدید جلن اور بخار شروع ہو گیا، اس کی جلد جلنے لگی اور وہ خود کو بے حد کمزور محسوس کرنے لگا۔ ہیری نے اپنی حالت کو چھپانے کی کوشش کی اور لیب سے خاموشی سے نکل گیا، مگر اگلے ہی دن اس کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ اس کے جسم پر زخم نمودار ہونے لگے اور وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گیا۔ آخرکار اسے ہاسپٹل میں داخل کر دیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اس کی زندگی بچانے کی پوری کوشش کی، لیکن وائرس کے اثرات ناقابل علاج تھے۔ حادثے کے 25 دن بعد 15 ستمبر 1945 کو ہیری اپنی زندگی کی بازی ہار گیا۔ ناظرین، پہلے حادثے کے بعد ڈیمن کور کو مزید احتیاط کے ساتھ رکھا گیا، مگر 21 مئی 1946 کو ایک خوفناک حادثہ پیش آیا۔ اس بار 35 سالہ سائنسدان لوئس سلوان ڈیمن کور پر تحقیق کر رہے تھے۔ وہ ایک تجربے کے دوران 2 بریلیم آلات کا استعمال کر رہے تھے تاکہ یہ معلوم کر سکے کہ ڈیمن کور کے قریب موجود وائرس کس حد تک خطرناک ہو سکتی ہے۔ لوئس نے ان آلات کو ایک سکرو ڈرائیور کی مدد سے کنٹرول کر رکھا تھا، مگر اچانک سکرو ڈرائیور اس کے ہاتھ سے پھسل گیا اور دونوں آلات ڈیمن کور کے بہت قریب آ گئے۔ ایک بار پھر ایک زبردست نیلی روشنی پورے کمرے میں چھا گئی۔ یہ روشنی اتنی شدید تھی کہ لوئس اور اس کے ساتھیوں کو فوراً معلوم ہو گیا کہ وائرس کا اخراج ہو چکا ہے۔ لوئس نے فوری طور پر آلات کو الگ کیا تاکہ مزید نقصان نہ ہو، مگر وائرس کا اثر اس کے جسم پر ہو چکا تھا۔ حادثے کے فوراً بعد لوئس نے اپنے ساتھیوں کی مدد کی اور یہ یقینی بنایا کہ وائرس سے محفوظ رہیں۔ اس نے ہر شخص کی پوزیشن کو نشان زد کیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ کس نے کتنی وائرس جذب کی ہے، مگر لوئس خود شدید متاثر ہوا تھا۔ اس کے جسم میں جلن اور ناقابل برداشت درد شروع ہو گیا۔ اس کی جلد جلسنے لگی اور وہ کمزور ہوتا گیا۔ حادثے کے صرف 9 دن بعد 30 مئی 1946 کو لوئس بھی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ یہ دونوں حادثات سائنسدانوں کے لیے ایک خوفناک سبق تھے۔ ان حادثے کے بعد ڈیمن کور کو مزید کسی تجربے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ ستمبر 1946 میں اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا تاکہ آئندہ ایسے حادثات نہ ہوں۔ ڈیمن کور کے حادثات میں جو نیلی روشنی دیکھی گئی وہ دراصل وائرس کی ایک خاص قسم چیرنکوف ریڈیشن تھی۔ یہ روشنی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب وائرس کسی دوسرے مواد سے ٹکراتی ہے اور روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے حرکت کرتی ہے۔ یہ روشنی انسانی جسم کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔
یہ خیالات کو تباہ کرتی ہے، ڈی این اے کو نقصان پہنچاتی ہے اور جسمانی اعضاء کو ناکارہ بنا دیتی ہے۔ ڈیمن کور کی کہانی انسان کی علم کی جستجو اور طاقت کے حصول کی ایک خوفناک یاد دہانی ہے۔ یہ کہانی یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا انسان ایسی مہلک طاقت کے ساتھ کھیلنے کا اہل ہے؟ یہ دونوں حادثات ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ علم اور طاقت کے حصول کے دوران احتیاط اور ذمہ داری کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو سائنس کی دنیا کو ہمیشہ یاد دلائے گی کہ مہلک طاقت کے ساتھ کھیلنا کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ڈیمن کور کی نیلی روشنی ہمیشہ ایک پراسرار اور خوفناک یادگار رہے گی جو تاریخ کے ان صفحات میں محفوظ ہے جہاں انسان کی ہمت، علم اور غلطیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ داستان ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ ہماری دنیا اور اس کی طاقتوں کو سمجھنا جتنا ضروری ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم ان کے ساتھ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ امید کرتا ہوں ناظرین ہماری یہ ویڈیو اپنے پیار بڑے لائک سے بھرپور شیئر کریں گے۔ آپ کے پیار بڑے کمنٹس کا بے حد شکریہ۔ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو میں۔